ہوئے بڑے پیر سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دین و سنت کو پھیلانے کے لیے ایران سے چل کر عراق تشریف لے آئے اور وہیں سے قرآن و سنت کی تبلیغ کی اور وہیں آپ کا مزار مبارک بنا۔ اسی طرح عطائے رسول ہند الولی سیدنا معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خراسان ملک ایران میں پیدا ہوئے، لیکن مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے وطن کو خراب بات کہہ کر ملک ہندوستان کو اپنا وطن بنائے۔ رات دن خواجہ صاحب نے اتنی محنت کی کہ آپ کے دست مبارک پر کم و بیش 95 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول فرمایا۔ اسی طرح حضرت برہان الدین قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا حضرت سراج الدین شاہ عالم کے پردادا حضرت مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخارا میں پیدا ہوئے اور وہاں سے ہجرت فرما کر ہندوستان آئے اور قطب عالم شاہ عالم ان سے پیدا ہوئے اور انہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت فرمائی۔ بہت سے اولیاء کرام ہیں جو پیدا کہیں اور ہوئے لیکن دین اسلام کو پھیلانے کے خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے ملک کو وطن بنا، جیسے حضرت محمود بخاری بخارا کے رہنے والے تھے، وہ یہاں تشریف لے آئے۔ اسی طرح سید علی میرا داتار کے دادا دوسرے ملک کے رہنے والے تھے، وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے ہندوستان آئے۔ اسی طرح ہم سب کے محسن محدث اعظم گجرات سیمانچل میں پیدا ہوئے، قرآن و سنت کو پھیلانے کے لیے اپنا خاندان اپنا رشتہ دار چھوڑ کر احمد آباد کو اپنا وطن بنایا اور خواجہ نگر میں جامعہ علوم سرکار کلام قائم فرما کر ہم لوگوں کو قرآن و سنت سیکھنے کے لیے ایک جگہ عطا فرمایا۔ ہم اپنے محسن کی بارگاہ میں جتنی بھی خراج عقیدت پیش کرے کم ہے۔ عزیزان محترم، آج یہ خواجہ نگر کی زمین بڑی قسمت والی ہے۔ قرآن کریم کی ایک حرف پڑھنے والے کو 10 نیکی ملتی ہے، اسی طرح سننے والے کو بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جس جگہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو، احادیث رسول کی تعلیم ہو رہی ہو، وہاں سے بڑی بڑی مصیبتیں بھاگ جایا کرتی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جایا کرتی ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی سے یا جس گاؤں سے یا جس سوسائٹی سے یا جس محلہ سے کوئی بھی قرآن پڑھنے والا یا حدیث پڑھنے والا طالب علم جس بستی سے جس سوسائٹی سے جس معاشرہ سے جس محلے سے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں کے قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ تو خواجہ نگر والے، قرب و جوار والے، نارول والے کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایک جامعہ میں کئی بچے رہتے ہیں اور یہ کئی بچے کئی گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، گشت کرتے رہتے ہیں۔ ہماری اتنی حیثیت تو نہیں ہے، لیکن فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک طالب علم گزر جائے تو وہاں کے قبرستان کے 40 دن سے کے عذاب قبر کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جہاں سینکڑوں طلبہ ہوں، جہاں بچوں کی تعداد زیادہ ہوں اور روزانہ وہاں بچے چلتے پھرتے ہوں، وہاں کے قبرستان کے مردوں سے اللہ نہ جانے کتنے سال کے لیے عذاب کو دور فرما دیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ نارول ہے، نارول صرف گجرات میں مشہور نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں راجستھان، احمد آباد نہ بول کے صرف نارول بھی بول لیں گے تو پتہ چل جاتا ہے کہ احمد آباد میں نارول ہے۔ آپ چلے جائیں یو پی، وہاں بولے ہم نارول میں پڑھتے ہیں، نارول میں رہتے ہیں، پتہ چل جائے کہ احمد آباد میں۔ آپ چلے جائیں بہار، آپ چلے جائیں بنگال، یا چلے جائیں حیدرآباد، یا چلے جائیں مہاراشٹر، آپ بولے نارول میں رہتے ہیں۔ جو علم دین سے تعلق رکھتے ہیں،
جو علماء کرام سے وابستہ ہیں انہیں نارول کے بعد آپ کو احمد آباد کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نارول خواجہ نگر کے اس دھرتی میں جامعہ علوم سرکار کلام موجود ہے۔ اس مدرسے میں ہندوستان کے بہت سے صوبے کے بچے آئے، عالم، حافظ، قاری بن کر نکلے۔ یہی بچے پورے ہندوستان میں دین اسلام کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ مدرسے کا بھی نام ہو رہا ہے، خواجہ نگر کا بھی نام ہو رہا ہے، نارول کا بھی نام ہو رہا ہے، احمد آباد کا بھی نام ہو رہا ہے۔ اور آپ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہاں کا پڑھنے والا دولت کا وارث نہیں بنتا، مال کا وارث نہیں بنتا، دینار کا وارث نہیں بنتا۔ میرے محبوب نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ آپ کا خواجہ نگر کا جامعہ علوم سرکار کلام بچوں کو دولت کا وارث نہیں بنایا، دینار کا وارث نہیں بنایا، بلکہ مصطفیٰ کریم کا وارث بنایا، نبیوں کا وارث بنایا۔ حضرات ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس نگر میں، اس علاقے میں رکھا ہے، اور دعا کریں کہ ہر علاقے میں، ہر نگر میں سنی مدرسہ ہو اور صحیح طریقے پہ سنیت کا کام ہوتا ہو۔ عزیزان گرامی، وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے بات زیادہ نہ کر کے مہمانوں کو وقت دیا جائے۔ ابھی ہمارے مدرسے کے 2 بچے آئیں گے، ایک سوال کریں گے، دوسرا جواب دیں گے۔ آسان سا سوال ہے، آپ حضرات کو دیکھتے ہیں، اس لیے میں گزارش کروں گا محمد شاداب رضا، محمد نقیب رضا سے کہ آئیں، دونوں سوال جواب کریں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔